السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سٹی انڈیا نیوز چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام درس قرآن میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آج آپ کے سامنے چوتھی تراویح کے بعض اہم آیات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پیش نظر ہے سورۃ النساء کی آیت وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پاکی اور طہارت کے قبیل سے چند احکام بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے انسان کو جو ناپاکی لاحق ہوتی ہے شرعی اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑی ناپاکی، اور اس سے پاک ہونے کے لیے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا حدث اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی ناپاکی جو کہ وضو سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو بڑی ناپاکی کے لاحق ہونے کے جو اسباب ہے ان میں سے پہلا سبب یہ ہے احتلام کا ہو جانا، مرد ہو یا عورت ہو، خواب میں ہو یا بیداری میں احتلام کا ہو جانا، جسے واٹر فال کہا جاتا ہے یا کچھ اور کہا جاتا ہے، بہرکیف تو احتلام کا ہو جانا یہ بھی غسل کو واجب اور فرض کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میاں بیوی کا آپس میں ملنا یعنی صحبت کرنا، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عورتوں کے لیے حیض اور نفاس سے پاکی حاصل ہونے کے بعد، یعنی حیض اور نفاس کے خون کے رک جانے کے بعد ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور وضو کے ٹوٹنے کے اسباب تو 8 اسباب ہے، اب ان کو تفصیل سے یہاں پر بیان نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اتنی بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ ایک تو پورا چہرہ دھونا ہے، اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، کم از کم 1/4 کا مسح کرنا احناف کے نزدیک ضروری ہے، پھر چوتھا نمبر دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا۔ تو اس سے آپ کو وضو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کے اندر بہت ساری عبادات وہ ہے۔ ایک بات اور بھی آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دوں کہ حدث اکبر سے ہر حال میں انسان کو پاک رہنا چاہیے، یعنی اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا تو بلا وجہ کے ناپاکی کے حالت میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ اچھی بات تو ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن چند عبادات کے ادا کرنے کے لیے شریعت کے اندر وضو شرط کا درجہ رکھتا ہے، یعنی بغیر وضو کے ان عبادات کو ادا نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ نماز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کو اگر چھوتے ہیں تب بھی وضو کرنا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جن عبادات کے انجام دینے کے لیے وضو ضروری ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پانی سے طہارت حاصل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے، چاہے وہ پاکی بڑی ناپاکی سے حاصل کرنا ہو، چاہے وہ پاکی چھوٹی ناپاکی سے حاصل کرنا ہو۔ ہر دو صورت میں کبھی انسان عاجز ہو جاتا ہے پانی کے استعمال سے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بیمار ہے اور ڈاکٹرز نے اسے یہ کہا کہ اگر پانی کا استعمال کریں گے تو طبیعت اور بگڑ جائے گی، صحت اور خراب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں شریعت میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ پانی کا استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کرے۔ تیمم کے احکام آگے چل کر میں بیان کروں گا۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر چلے گیا یا گھر بیٹھے ہی کوئی ایسی نوبت آ گئی کہ دور دور تک اس کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بجائے وضو کرنے کے، یعنی پانی سے طہارت حاصل کرنے کے، تیمم کرے۔ تو تیمم کسے کہتے ہیں؟
تیمم کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے پاکی حاصل کرے، مٹی پر ہاتھ مار کر اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تیمم کے اندر 3 فرائض ہیں، یہ 3 چیزوں میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر تیمم نہیں ہوگا۔ تو تیمم میں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے نیت کرنا، یعنی مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، اور دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر اپنے چہرے پر ملنا، اور تیسرے نمبر پر دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت ملنا۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سامنے کوئی پاک مٹی ہو، ریت وغیرہ جو بھی ہو، اس پر انسان اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے مارے اور ان کو ہلکا سے جھٹکے، یا یہ کہ زیادہ دھول ہے تو اس طرح بھی جھٹک سکتے ہیں۔ بہرکیف جھٹکنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اس طرح پھیرے کہ جتنا حصہ وضو کے اندر دھونا ضروری ہے وہ سارے حصے پر ہاتھ پھر جائے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے دونوں ہاتھ مٹی پر مارنا ہے اور ان کو ہلکے سے جھٹک دینا ہے۔ پھر بائیں ہاتھ کے جو انگلیاں ہیں وہ داہنے ہاتھ کے نیچے سے اس طرح رکھ کے اس طرح کوہنیوں تک لے جانا ہے۔ جب یہاں کوہنی تک پہنچ گئے تو پھر پلٹا کے اس طرح یہ انگوٹھا اس طرح رکھ کے اس کو سامنے کھینچنا ہے۔ اس طرح ایک ہاتھ کا تیمم ہو گیا۔ پھر بائیں ہاتھ کو بھی ویسے کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کے نیچے رکھ کر اس طرح کھینچنا ہے، پھر انگوٹھے کی طرف سے اس کو اس طرح کامل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انگلیوں میں خلال کر لیں گے تو اس سے جو ہے نا ہمارا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ تو جو اس طرح سے تیمم کر لیتا ہے تو عزیز ساتھیو اس کو پوری طرح کی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اگرچہ اس کو نہانے کی حاجت تھی لیکن پانی کے استعمال پر وہ قدرت نہیں رکھتا تو صرف اتنا کر لینے سے اس کی نہانے کی حاجت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو صرف وضو کی ضرورت تھی، پانی کا استعمال وہ نہیں کر سکتا تھا، تو وضو کے لیے بھی تیمم کا طریقہ وہی ہے اور غسل کے لیے بھی تیمم کا طریقہ وہی ہے۔ اب ایک بات اور رہ جاتی ہے کہ تیمم کن کن چیزوں پر کیا جا سکتا ہے اور کن کن چیزوں پر ہاتھ مار کر تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جاننا چاہیے اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ جو چیز زمین کے قبیل سے ہو، مٹی کے قبیل سے ہو، ان ساری چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے، اور ان کی علامت یہ بتائی گئی کہ جو جلانے سے نہ جلے۔ تو اس کے اندر زمین کی مٹی بھی آ گئی اور ریت بھی آ گئی اور پہاڑ کے چٹان بھی آ گئے، اسی طریقے سے مٹی اور اینٹ کی دیوار بھی آ گئی، یا مٹی پر چونا اور گچ لگا ہوا ہے تو اس پر بھی ہاتھ مار کے انسان تیمم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو چیزیں اس قبیل کی نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی لوہے کی چیز ہو، پلاسٹک کی چیز ہو، یا اسی طریقے سے پینٹ وغیرہ ہو، دیوار تو مٹی کی بنی ہوئی ہے، سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس پر پینٹ چڑھا دیا گیا تو پینٹ بھی چونکہ جلانے سے جلتا ہے تو پھر اس پہ ہاتھ مار کے تیمم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر ان چیزوں پر اتنی گرد و غبار، اتنی دھول جمع ہو گئی کہ اگر اس پر انگلی پھیرنے سے نشان بیٹھ جاتا ہو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہیں سڑک پر بہت بڑی مدت سے کار وغیرہ رکھے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے ان پر جو ہے نا نقشے بناتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس طرح انگلی پھیرنے سے ان پر نشان نظر آئے جس سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس پر اچھے خاصی دھول ہے۔ تو جب ان چیزوں پر، چاہے وہ بس میں ہو، چاہے وہ ٹرین میں ہو، چاہے وہ کچھ اور فلائی ووڈ وغیرہ کی دیوار وغیرہ ہو، ان پر اگر اتنی مقدار میں گرد و غبار ہے تو پھر ان پر ہاتھ مار کر تیمم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سہولت کی چیز ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سخت احکام نازل کر سکتے تھے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سخت احکام دیے تھے ان کی شرارت کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت رکھی ہے کہ انسان اگر کسی وجہ سے پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، طبیعت کا تقاضا ہے یا پانی میسر نہیں ہے، تو شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ اب بجائے پانی کے تم مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح عزیز دوستو ایک اور نقطہ کی بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اگر غور کیا جائے تو دراصل پاکی حاصل کرنے کا جو سبب ہے وہ ہے پانی، یعنی پانی کے ذریعے سے انسان پاکی حاصل کرتا ہے۔
چاہے وہ شرعی پاکی حاصل کرنا ہو یا ظاہری نظافت حاصل کرنے کے لیے تو ساری انسانیت جو ہے نا پانی کا استعمال کرتی ہے۔ تو شریعت کے اندر بھی ان ناپاکیوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کے ذریعے سے غسل اور وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مرحلہ آیا کہ پانی موجود نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی یہاں پر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجبوری کی حالت میں بس ویسے ہی نماز پڑھ لے، ویسے ہی تلاوت کر لے، بغیر پاکی حاصل کرے کہ۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹی لے کر اپنے چہرے سے لگاؤ۔ اب تک تو کہہ رہے تھے کہ پانی سے اپنے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کرو، اس سے وضو حاصل ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے کہ اسی گرد و غبار کو لے کے مزید لگا لو، اب طہارت حاصل ہوگی۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت اور دین اپنے عقل پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کا نام ہے، چاہے وہ حکم ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ اسی کی ایک اور مثال اکثر میں دیتے رہتا ہوں کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹتا ہے، ہوا اس کی خارج ہوتی ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، تو جا کر وہ وضو بناتا ہے۔ وضو کس لیے ٹوٹا؟ کیونکہ ناپاک ہوا نکلی، ناپاک ہوا خارج ہوئی تو اس لیے اس کا وضو ٹوٹا۔ لیکن جا کر وہ کن اعضاء کو دھوتا ہے؟ جہاں سے ناپاک ہوا نکلی، ناپاکی نکلی، یا کوئی پیشاب کو چلے گیا تو جو ہے نا وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے پیشاب کے بعد تو جو ہے نا دھویا جاتا ہے، لیکن اگر ریح خارج ہونے کی صورت میں جو وضو ٹوٹتا ہے تو وہاں پر اس جگہ کو تو بالکل نہیں دھویا جاتا، بلکہ ہاتھ دھویا جا رہا ہے، پیر دھوئے جا رہے ہیں، حالانکہ وہاں سے تو کوئی ناپاکی نہیں نکلی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑانا چاہیے احکام شرعیہ میں، بلکہ اسلام نام ہے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، چاہے وہ حکم ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تھے وضو اور تیمم کے متعلق چند احکام۔ پھر اس کے بعد کچھ آگے چلتے ہیں تو ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک اور ان کے مستحقین تک پہنچاؤ۔ پھر آگے چل کر آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ سامعین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن اس وقت بیت اللہ کی چابی جن کے پاس تھی ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ، جو کہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور اندر جانے سے منع کیا، اور آپ کے ساتھ ترش روئی یعنی سخت لہجہ انہوں نے اختیار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، بہت ممکن ہے کہ عنقریب یہ چابی میرے ہاتھ میں آ جائے گی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عنایت کروں گا۔ اس پر انہوں نے بظاہر اس کا انکار کیا، لیکن وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ضرور ایسا وقت آئے گا۔ دل ان کا یہ کہہ رہا تھا، لیکن بظاہر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش تو ذلیل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اس دن قریش ذلیل نہیں ہوگا، بلکہ قریش کی عزت اس دن مزید بڑھ جائے گی۔ بہرکیف جب فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کے پاس آئے، تو یہی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آگے چل کر ایمان لائے، وہ پہلے تو کعبۃ اللہ کے چھت پر چڑھ گئے کہ میں چابی نہیں دوں گا۔ پھر ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر چڑھ کر ان سے چابی چھین لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور وہاں پر نماز ادا کی، اور باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور انہیں یہ چابیاں عطا کی اور کہا کہ طلحہ، کہ اے عثمان، اب قیامت تک کوئی یہ چابی تمہارے خاندان سے نہیں چھین سکے گا۔ تو آج بھی کعبۃ اللہ کی جو چابیاں ہیں وہ انہی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور ان کی نسل میں یہ چابیاں جو ہے نا چلی آ رہی ہے۔ یہ چابیوں کی ذمہ داری انہی کے ذمہ ہے، جیسا کہ سقایہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ذمہ داری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو اس طرح مختلف ذمہ داریوں کے مختلف قبیلے جو ہے نا ذمہ دار ہوا کرتے تھے۔
پھر 5ویں پارے کے نصف کے پاس یعنی آدھے پارے کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کہ جب تم میں سے کسی کو سلام کیا جائے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح کا سلام تمہیں کیا گیا ہے اس سے بہترین انداز میں تم سلام کا جواب دو، یا فرمایا اسی کو تم لوٹاؤ۔ تو بہترین انداز میں جواب دینے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ السلام علیکم تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کسی نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کسی نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ اسی کو لوٹاؤ اور اس کے ساتھ اپنے مسکراہٹ کو شامل کر لو۔ تو خندہ پیشانی کے ساتھ تو ہمیشہ انسان کو سلام بھی کرنا چاہیے، ملاقات بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح کا سلام کیا گیا اس سے بہترین انداز میں تم اسے جواب دو، یا کم از کم جیسا سلام کیا گیا ہے ویسا ہی تم اس کو جواب دینا چاہیے۔ تو عزیز ساتھیوں، سلام یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، اور معاشرتی اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، آپس میں سلام کو خوب رواج دو، ایک دوسرے کو خوب سلام کرتے رہو۔ جہاں کہیں ملاقات ہو جائے، جس کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ایمان والا ہے تو پھر اس کو سلام کرنے سے کترانا نہیں بلکہ ضرور اس کو سلام کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، دلوں کا کینہ دور ہو جاتا ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کا یہ معمول بتایا گیا کہ وہ صرف محض سلام کرنے کے لیے بازاروں میں نکلتے تھے، یعنی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ چلو بھائی بازار میں جاتے ہیں اور لوگوں کو سلام کرتے ہوئے آتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ حاصل کر لے اور اپنی آخرت بنا لے۔ تو اس لیے ہمیں بھی سلام کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایمان والے کو ناحق قتل کرنے کی قباحت کو بیان کیا ہے اور اس کی آخرت کی سزا کو بیان کیا ہے، کیونکہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جلاتا ہے، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ تو کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس جان کو قتل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، چاہے جان کسی کی ہو۔ تو کسی کا بھی ناحق قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن کے اندر اس کی حرمت آئی ہے، احادیث کے اندر سخت وعید اس پر وارد ہوئی ہے۔ تو آدمی نہ ہی اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے، اپنے آپ کا قتل کرنا جسے خودکشی کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے اور سخت ناجائز ہے، اسی طریقے سے کسی اور کا قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں پر آیت میں فرمایا گیا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی ایک مومن کا اور مسلمان کا ناحق کے قتل کرتا ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ہمیشہ ہمیشہ سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ سے مراد ایک لمبے عرصے تک یعنی کروڑوں برسوں تک وہ اس قتل کی سزا پاتے رہے گا جہنم میں۔ اس لیے اس لعنت سے بھی جو ہونا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، قصر صلاۃ یعنی نماز میں کنسیشن۔ آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے سلسلے میں اس کو کنسیشن دیا جاتا ہے، یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت پڑھنے کی اس کو اجازت دی جاتی ہے، اختیار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے شرعی سفر ہونا ضروری ہے، چھوٹے موٹے ہر سفر کے لیے یہ کنسیشن لاگو نہیں ہوتا، بلکہ جو شرعی سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر سے نکلتا ہے جس کی مقدار آج کل کے کلومیٹر کے حساب سے 78.5 کلومیٹرز، اگر اتنے لمبی مسافت کا وہ سفر کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے شہر سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جہاں پر بھی نماز پڑھے گا 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھے گا، یہ کہلاتا ہے قصر صلاح۔ اور جس مقام پر وہ جاتا ہے تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہاں پر اس کا جو قیام ہے 15 دن سے کم ہے یا 15 دن سے زیادہ ہے۔ اگر 15 دن اور 15 دن سے زیادہ وہاں پر اس کا قیام کا ارادہ ہے، ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر پہنچ کر اسے جو ہے نا پوری نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اس سے کم کا ارادہ ہے، 5 دن کے لیے گیا، 10 دن کے لیے گیا، 1-2 دن کے لیے گیا، تو پھر وہاں پر یعنی اپنے گھر لوٹنے تک وہ قصر کرتا رہے گا
اور صرف 4 رکعت والی جو نماز ہے ان کو 2 رکعتیں وہ ادا کرتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں قصر صلاۃ، جو کہ احناف کے نزدیک واجب ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک اختیار ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنسیشن مل رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے کنسیشن کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کے کنسیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تو محتاج ہیں، اللہ آپ کا احسان ہے، تو ہم ضرور آپ کے اس احسان کو قبول کرتے ہیں، یہ کہہ کر 2 رکعت ہی پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک 4 رکعت پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ پھر 5ویں پارے کی آخری آیت میں، بلکہ آیت کے آخری جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ دیکھو اگر تم نیک بنتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی بندوں کو عذاب دے کر اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے بھی نہیں بندوں کو عذاب دینا، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں، مغفرت کروں، اپنے بندوں کو میں جنت کی نعمتیں عطا کروں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی ہے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں، گویا کہ تم خود اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے جو کوئی چاہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی اس کے قدم چومے اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں اسے ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال میں اپنی زندگی گزارے۔ اس کے بعد یہودیوں کے ایک باطل نظریے اور دعوے کی تردید اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی اور ان کا ہم نے جو ہے نا قتل کر دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے اور سارے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی سولی دی گئی، نہ ہی وہ قتل کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ وہ آسمانوں پر بقید حیات ہے اور قیامت سے قریب وہ زمین پر اتریں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق وہ چلیں گے اور احکام نافذ کریں گے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ، نہ ہی ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ پھر آگے ولا تقولوا ثلاثہ، عیسائیوں کے ایک باطل نظریے کی تردید ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ 3 چیزیں مل کر، 3 ہستیاں مل کر اللہ تعالیٰ کی ذات وجود میں آتی ہے۔ جس طرح مختلف پارٹس مل کے ایک گاڑی بنتی ہے، اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ 3 پارٹس ملنے پر جو ہے نا خدا کی ذات وجود میں آتی ہے۔ اور وہ کون کون سے ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ تینوں جب ملتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک ذات کا نام نہیں، بلکہ 3 ذاتوں کے مجموعے کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا باطل نظریہ ہے، غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، ایک ہے، تنہا ہے، اللہ احد، اللہ صمد، اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النساء ختم ہو جاتا ہے، سورۃ المائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مائدہ کے معنی ہے عزیز ساتھیو دسترخوان۔ تو اس سورت کو مائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے قوم نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ جنت سے ایک دسترخوان اتاریے جس کے اندر جنت کی نعمتیں ہو، جنت کی نعمتوں سے وہ آراستہ ہو، تاکہ اسے دیکھ کر ہمارا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور دسترخوان نازل کیا۔ وہ سارے تفصیلات انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے۔ تو اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس کے اندر
ان چیزوں کا بیان ہے جن کا کھانا، ان جاندار اور حیوانوں کا بیان ہے جن کا کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر مردار کے گوشت کو، چاہے وہ جانور کا کھانا شرعی طور پر حلال ہو لیکن وہ تمہارے ذبح کرنے سے پہلے مر گیا ہو، تو مردار کا کھانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ زندہ ہو، اس حالت میں اس کو گلے پر اللہ کا نام لے کر چھری چلا کر حلال نہ کیا جائے، اس وقت تک جو ہے نا اس کا کھانا شریعت کے نظر میں جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ وہ دم، اور کسی بھی جانور کا خون، چاہے وہ جائز جانور ہو، پاک اور حلال جانور ہو جیسا بکرا وغیرہ ہے، اس کا بھی جو خون ہے وہ خون کا استعمال اور اس خون کو کھانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ وغیرہ میں جہاں پر بکروں کو ذبح کرتے ہیں تو وہ لوگ ایک پیالے کے اندر اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور بہت سارے غیر لوگ جو ہے نا اس کا استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے کہ انسان خون کا استعمال کرے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ ولحم الخنزیر، تیسری چیز فرمایا کہ خنزیر کا گوشت اگرچہ کہا گیا ہے کیونکہ عام طور پر جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے گوشت کھانے کے لیے ہی ذبح کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے گوشت کہا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خنزیر کی ہر چیز ناجائز ہے، اس کو نجس العین کہا جاتا ہے، اس کے بال، اس کا چمڑا، اس کی کھال، اس کے پیر کے کھر، ساری چیزیں، اس کی چربی، اس کا گوشت، ساری چیزیں نجس العین ہے، ناپاک ہے، ان کے استعمال کرنے کی بالکل بھی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اسی طرح وہ جانور جو غیر اللہ کے نام بھیڑ چڑھایا گیا ہو، چاہے وہ غیر اللہ کے یہاں یعنی کسی درگاہ وغیرہ کے پاس بھی غیر اللہ کا نام لے کر یا غیر اللہ کے نیاز کے لیے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے تقرب کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، چونکہ نیاز صرف اللہ کے نام کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، یعنی وہ جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے یا کہیں پھنسنے کی وجہ سے یا اونچی جگہ پر سے گرنے کی وجہ سے یا آپس میں دو جانوروں نے سینگوں سے لڑ لیا، اس کی ضرب کی وجہ سے، مار کی وجہ سے جن جانوروں کی موت ہو گئی ہو، تو ان سارے جانوروں کا گوشت کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کو کسی درندے نے پکڑ لیا اور اس کو زخمی کر دیا، تو اس کے زخمی کرنے کی وجہ سے وہ جانور اگر مر جاتا ہے تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر ابھی وہ تڑپ رہا تھا، زندہ تھا، اتنے میں تم نے اس کے گلے پر چھری چلائی اور اس کو ذبح کر دیا، تو اس صورت میں تو وہ حلال ہو سکتا ہے، لیکن محض کسی درندے کے زخم کی وجہ سے اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو پھر اس کا کھانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ پھر اسی آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو اور تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جتنے احکامات دینا تھا وہ سارے احکامات اور ان کے اصول اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرما دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو واضح فرما دیا۔ تو اس کے بعد پھر دین کے اندر کوئی نئی چیز کا اور نئی عبادت کے پیدا کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، کہ جو کوئی ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی بات کو پیدا کرتا ہے، فرمایا وہ مردود ہوگی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ الا کل بدعۃ ضلالہ، الا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت، ہر نئی عبادت اور عبادت کا ہر نیا طریقہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے نا انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے بدعات اور خرافات سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔ پھر آخر آیت جس کی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہودیوں اور نصارہ کا یہ قول کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں،
لہٰذا ہم جس طرح زندگی گزاریں گے اس پر ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص اور چہیتے لوگ ہیں۔ تو اس طرح کے باطل خیالات اور باطل دعوے وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو قرآن ان کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ زیادہ مرتبے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، جس کے پاس ایمان ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے، نیک اعمال ہے، صحیح دین پر چلنے کا جذبہ ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نظر میں جو ہے نا یہ درجوں کو پانے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور خاص لوگ ہیں، اور باقی جتنے یہ یہود و نصارہ ہے یا جو ریاکار لوگ ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا پسندیدہ بنائیں۔ تو ناظرین، آخر میں ایک مسئلے پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج کل ایسے کلپ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر تراویح کے سلسلے میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا جا رہا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جاننا چاہیے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور سارے صحابہ کا اس پر عمل، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ساری امت 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے بیت اللہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ اگرچہ بیت اللہ کا کوئی عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت تو قرآن اور سنت ہے، قرآن کے آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایات ہے وہ ہمارا مستدل ہے۔ تو ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے، پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے، سب نے 20 رکعت تراویح ادا کی ہے۔ تو 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر یہ 8 رکعت کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو سامعین، دراصل جو لوگ 8 رکعت کے قائل ہے ان کو مغالطہ ہو گیا اور غلط فہمی ہو گئی بخاری شریف کی اس روایت کی وجہ سے جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بلکہ صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی عبادت کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ان 11 رکعت کے اندر 3 وتر بھی ہے، گویا کہ 8 رکعت تراویح کے علاوہ ہے اور 8 رکعت وتر کے علاوہ ہے اور 3 رکعت وتر کے ہے، 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ 11 رکعت والی جو روایت ہے اس کو سمجھنے میں ان لوگوں سے غلط فہمی ہو گئی۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ تراویح کے بارے میں کہی جا رہی ہے، حالانکہ صاف بات واضح ہے۔ اگر اسی حدیث کے اندر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ تراویح کی نہیں ہے بلکہ تہجد کی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہ ہی رمضان میں نہ ہی غیر رمضان میں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے غیر رمضان کے اندر تو تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ تو حضرت عائشہ جس نماز کے بارے میں یہاں پر خبر دے رہی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھتے تھے، اس کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، لیکن تراویح یہ الگ سنت ہے، یہ الگ نماز ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ 20 رکعت مکمل تراویح پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔